میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ بدرادر اسلامی ملک ایران کے پریزیڈنٹ کا دورہ پاکستان، 3 روزہ اس دورہ پاکستان میں بڑے سارے معاہدوں پر دستخط ہوں گے اور بڑے سارے علاقائی امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ ایران کے صدر پاکستان کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور اس حوالے سے ایک بڑا وفد بھی ان کے ہمراہ موجود ہے، جس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، سیکیورٹی امور کے حوالے سے معاہدوں پر دستخط کے امکانات ہیں۔ ایران کے صدر کا دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ اس تناظر میں یہ دورہ بہت اہمیت کا عمل ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں ایران کے صدر سعید احمد رئیسی کی، جو 3 روزہ دورہ پر پاکستان پہنچے ہیں۔ وہ پاکستان کی منتخب حکومت کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر اور ایران کے درمیان جو باہمی روابط ہیں، ان کی بہتری کے لیے، مضبوطی کے لیے بڑے سارے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ سیکیورٹی امور کے ساتھ ساتھ دیگر اہم معاہدوں پر بھی ایم او یوز سائن ہوں گے۔ ان ایم او یوز کے بعد ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے بات چیت ہوگی۔ بلکہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا تو کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ 76 سال پر محیط نہیں ہیں، بلکہ یہ ہند و پاک کے ساتھ قیام پاکستان سے قبل، پارٹیشن سے قبل بھی اس خطے کے ساتھ ایران کی بہت زیادہ قربت تھی، بہت زیادہ قریب تھے یہ علاقے، ایران اور یہ برِ صغیر پاک و ہند کا خطہ، اور یہ تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ 76 سال میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو ایران بھی ان ممالک میں شامل ہے جس نے ابتدائی طور پر بھی پاکستان کو قبول کیا، پاکستان کی آزادی کو قبول کیا۔ پاکستان اور ایران دونوں انتہائی برادر اسلامی ممالک ہیں، لیکن بعض موقعوں پر کچھ ایسے سیکیورٹی ایشوز سامنے آتے رہے جس سے پاکستان اور ایران کے درمیان بھی کوئی ایسی بات ہونے کے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی قیادت اور ایران کی قیادت ان امور کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کرتی ہے۔ اور اب حالیہ دنوں میں ایرانی صدر کا دورہ پاکستان بہت اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی پھیلی، اسرائیل کی طرف سے جس انداز میں دمشق کے اندر ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر ایران نے اس کے جواب میں اسرائیل پر میزائل حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ اسرائیل کی طرف سے بھی دعویٰ آیا کہ انہوں نے بھی حملہ کیا۔ بہرحال یہ ایک بین الاقوامی معاملات ہیں۔ بہرحال دنیا کے عمل کے لیے سب کو سوچنا ہوگا۔ اس خطے کے اندر پاکستان اور ایران کا کردار انتہائی اہم ہے، اور ان دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و محبت بڑھنا خطے کے ممالک کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے درمیان جو بھی سیکیورٹی امور کے متعلق یا سرمایہ کاری یا دیگر ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے معاہدے ہوں گے، وہ یقیناً جب ان پر عمل ہوگا تو ان ممالک کے درمیان
مزید محبت کے رشتے استوار ہوں گے، اور ضروری بھی ہے۔ ایران بھی ایک برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان بھی ایک برادر اسلامی ملک ہے۔ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور جبکہ ایران کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایٹم بم کے قریب ہے یا بنا لیا، بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا بات ہے، لیکن میزائل ٹیکنالوجی اور دیگر میں ایران بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر انداز میں چلنے چاہیے، اور دنیا کے عمل کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے عمل کے لیے پاکستان کو اور ایران کو بھی بڑا اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان تو دنیا کے عمل کے لیے، دنیا کے امن کی خاطر، دنیا میں پیس کی خاطر بہت بڑی قربانی دے چکا ہے، جو کہ شاید اس وقت پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے پاس یہ کریڈٹ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے امن کے لیے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے 1 لاکھ سے زائد سیولین اور سیکیورٹی فورسز کے جوان، فوج کے جوان اس دنیا کے امن کی خاطر شہادت پا چکے ہیں، بلکہ پاکستان نے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھایا ہے دنیا کے امن کی خاطر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کی سلامتی کے لیے پاکستان کی پاک فوج اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا جو کردار ہے وہ انتہائی ناقابل فراموش ہے۔ پاکستان کے جوانوں نے نہ صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں، شہادتوں کی داستانیں رقم کی ہیں، بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے ان دہشت گرد عناصر کا مقابلہ کیا ہے، اور اب بھی پاکستان ان دہشت گرد عناصر کا مقابلہ کر رہا ہے جو پڑوسی ملک کی آڑ لے کر، پڑوسی ملک سے آ کر پاکستان پر حملے کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے جاگ رہے ہیں، جو ان کی سرکوبی کے لیے ہمہ وقت الرٹ ہے، اور جہاں بھی ایسے عناصر سامنے آئیں گے، حکومت پاکستان کی سرپرستی میں پاک فوج کے یہ جوان ان کی سرکوبی کریں گے اور ان کو نکیل ڈالیں گے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کا اعتماد پاک فوج کے ساتھ ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔